عقد مواخات پڑا ہے، مسلمانوں کو بھائی بنایا ہے ایک دوسرے کا، اور مدینہ میں بھی عقد مواخات پڑا ہے۔ یہ جتنی بافضیلت ہستیاں ہیں اتنی ہی مظلوم ہیں۔ علامہ انتظار حسین حیدر جعفری نے مرکزی امام بارگاہ باغ آزاد کشمیر میں مجلس ترحیم سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننے کا پیمانہ خود ان کا کلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جتنی بافضیلت ہستیاں ہیں اتنی ہی مظلوم ہیں۔ مرکزی امام بارگاہ باغ میں خواجہ اشتیاق حسین کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے سالانہ مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس ترحیم میں کشمیری و اردو مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی ذاکرین علامہ انتظار حیدر جعفری نے خصوصی خطاب کیا۔ علامہ انتظار حیدر جعفری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننے کا پیمانہ خود ان کا اپنا کلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننے کا پیمانہ خود ان کا عمل ہے۔ خبردار اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے اپنے ذہن کا بنایا ہوا خاکہ کبھی استعمال نہ کرنا۔ کائنات عالم میں جو بھی فضیلتیں ہیں، عقلی اور شرعی معیار جسے فضیلت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہونے کے اعتبار سے کائنات میں جو بھی فضیلتیں عطا کرتا ہے اس نے وہ سب اہل بیت کو عطا کر دی ہیں۔ مکہ میں بھی پیغمبر نے عقد مواخات پڑا ہے، مسلمانوں کو بھائی بنایا ہے ایک دوسرے کا، اور مدینہ میں بھی عقد مواخات پڑا ہے۔ مدینہ میں قانون یہ تھا ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی بنے، مکہ میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے بھائی بنایا، اور دونوں مقامات پر سب کو بھائی بنا دیا۔ علی بیٹھے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا امیر کائنات کی آنکھوں سے آنسو آئے، رسول خدا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ پیغمبر نے فرمایا تجھے نہیں بنایا تو اپنا بھی تو کوئی نہیں بنایا۔ اگر تیرا بھائی کسی کو نہیں بنایا تو میں نے اپنا بھائی بھی تو کسی کو نہیں بنایا۔ اور مدینہ میں اعلان فرمایا، یاد رکھ علی، یہ جن کے درمیان محمد عقد اخوت پڑھا رہا ہے اور صیغہ اخوت قائم کر رہا ہے، ان سب کا بھائی چارہ صرف اس دنیا کا ہے۔ کائنات عالم کا وہ تنہا رشتہ جو محمد قائم کر رہا ہے دنیا میں بھی رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے۔ کہا تیسری خصوصیت وہ ہے جو کائنات عالم میں صرف اسی مرد مجاہد اور ولی خدا کے حصے میں آئی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا نصارہ نجران تھے، معرکہ حق و باطل تھا، اور ادھر سے مسیحیت تھی، ادھر سے اسلام تھا، اور بڑے چوبن کا مناظرہ ہونے والا تھا۔ ایک وقت میں اللہ نے قرآن میں اتارا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نساءنا میں کائنات عالم میں صرف زہرا اطہر گئی، ابناءنا میں صرف حسن حسین گئے، اور پوری کائنات میں جو نفس رسول بنا وہ صرف علی تھا، علی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کہا یہ علی ہے کہ جو نفس پیغمبر ہے۔ نفس پیغمبر کا معنی سمجھتے ہیں؟ نفس پیغمبر جو بالکل پیغمبر جیسا ہو، جو بالکل پیغمبر کی طرح ہو، جس کا چلنا بھی پیغمبر جیسے، جس کا اٹھنا بھی پیغمبر جیسے، جس کا بولنا بھی پیغمبر کی طرح، جس کا سانس لینا بھی پیغمبر کی طرح، جس کا کلام کرنا بھی پیغمبر کی طرح۔ جس طرح پیغمبر کے دامن عصمت پر کوئی داغ نہیں ہے، نفس بھی وہی بنے گا جس کے دامن عصمت پر کوئی داغ نہیں ہوگا۔ جس طرح پیغمبر پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی، نازل اس پر تو نہ ہوئی لیکن پہلی وحی کے وقت یہ وہاں موجود تھا، یہ اس وقت بھی محمد کی خدمت میں تھا۔ اور کیوں نہ ہو نفس رسول، کیوں نہ ہو پیغمبر کی طرح میدان غدیر میں جب پیغمبر سامنے آئے پشت پہ علی کو کھڑا کیا، جب پیغمبر ہٹے
فضیلت ہستیاں ہیں اتنی ہی مظلوم ہیں. میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، میں ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی خدمت میں پھر آگے مصیبت کی طرف بڑھ جائیں. کسی نے صحابہ سے کہا کہ علی پر سب و شتم کرو. کسی نے کہا علی پر سب و شتم کرو. سعد ابن ابی وقاص سے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ علی پر سب و شتم کرو. اس نے کہا میں کرنے کی تو بات کی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا علی کی ویسے تو بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. کہا وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں؟ کہا ایک فضیلت یہ ہے کہ جب مسلمان جنگ پہ جا رہے تھے اور علی کو گھر میں چھوڑا تھا، علی مجاہد اول ہیں، علی پریشان ہوئے کہ اللہ جانے مجھے رسول کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کسی نے پیغمبر سے کہا علی پریشان ہے. سرور کائنات تشریف فرما ہوئے اور سرور کائنات نے فرمایا علی کیوں پریشان ہے؟ کہا سب کو جہاد پہ لے کے جا رہے، مجھے نہیں لے کے جا رہے. کہا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہے. کہا میں اس بات پہ راضی ہوں. کہا یہ ایک فضیلت ہے کہ جس کے نتیجے میں علی پر سب و شتم کا تصور بھی نہیں کر سکتا.